حصوں میں بٹے ہیں، کہیں برادری کے نام پہ، کہیں زبان کے نام پہ، کہیں ذات کے نام پہ، کہیں علاقے کے نام پہ. حد تو یہ ہو گئی صاحب، کہیں پیر کے نام پہ، کہیں خانقاہ کے نام پہ، کہیں مسجد کے نام پہ، کہیں مدرسے کے نام پہ ہم نے اپنے اسلام کو نہ صرف ہندوستان میں بلکہ پوری دنیا میں یہ 21ویں شتابدی میں ہم نے بانٹ دیا ہے. اور صاحب دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں ترقی مل جائے، ہمیں حکومت مل جائے، ہمیں طاقت مل جائے، نہیں مل سکتی. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہاں کوئی رشیدی ہے، کوئی رضوی ہے، کوئی اشرفی ہے، اور میں جانتا ہوں اسی زمین کا لڑکا ہوں، میں جانتا ہوں کہ ہمارے ذہن و دماغ میں بھوسا بھر دیا گیا. ہم نے یہ سیکھ لیا کہ جو رشیدی ہے وہ رضوی نہیں ہے، جو رضوی ہے وہ اشرفی نہیں، جو اشرفی ہے وہ قادری نہیں، جو قادری ہے وہ برکاتی نہیں. یہی تو جھگڑے کی بنیاد بن گئی یہ باتیں. نتیجے میں ہم نے رشیدی کو دشمن سمجھا، رشیدی نے ہمیں اپنا دشمن سمجھا، اشرفی نے برکاتی کو دشمن سمجھا، برکاتی نے رضوی کو دشمن سمجھا، رضوی نے برکاتی کو اپنا مخالف سمجھا. اور یہی اختلاف ہمیں نہ صرف بائیسی میں، ہمیں نہ صرف پورنیا میں، ہمیں نہ صرف بہار میں، ہمیں نہ صرف بھارت میں بلکہ پوری دنیا میں گھٹنا ٹیکنے پر مجبور کر دیا. ہم اس کا اسلام بعد میں چیک کرتے، ہم ان کا پیر کا نام پہلے جان کر انہیں اپنا یا بیگانہ سمجھ کر ہم فیصلہ کر دیتے یہ پارٹی ہماری نہیں، یہ آدمی ہمارا نہیں، یہ مولوی ہمارا نہیں، یہ جماعت ہماری نہیں. آئے دن یہ نحوست بھری خبر ہم لوگوں نے سنی، ہمارے کانوں نے سنا. صاحب جلسے میں دعوت ملتی، 50 فون کرنے والے بولتے حضرت وہاں مت جائیے وہ تو رشیدیوں کی ٹولی، وہاں مت جائیے وہ تو رضویوں کی ٹولی، وہاں مت جائیے وہ تو اشرفیوں کی جماعت. یہ کیا سندیش ہم دنیا کو دینا چاہتے؟ کیا ہمارے پیر نے ہمیں یہی سکھایا؟ ہماری خانقاہ نے ہمیں یہی بتایا؟ ہمارے بزرگوں میں تو ایسا اختلاف یا ایسی نفرت دور دور تک ان کی ذات میں نہیں تھی. آخر کون سا بچولیا آ کر ہمیں رضوی سے الگ کر دیا، ہمیں رشیدی سے الگ کر دیا، ہمیں اشرفی سے الگ کر دیا، ہمیں برکاتی سے الگ کر دیا؟ مسلمانوں، ہماری ناکامی کی سب سے بڑی وجہ یہی کہ آج پوری دنیا میں 140 کروڑ کی تعداد کہنے کو ہم ہیں کہ پوری دنیا میں 140 کروڑ ہمارے لوگ ہیں، مگر کہیں پوری دنیا میں ایک بائیسی کیا بات کرتے صاحب، پوری دنیا میں ایک بالشت زمین ہماری خالی زمین نہیں. یہی تباہی کی وجہ، یہی بربادی کی وجہ. اگر اس بربادی سے آپ نکلنا چاہتے ہیں تو پہلے پوری دنیا کا ایک گلوبل مسلمان بننا ہوگا. ایک چھت کے نیچے بیٹھنے والے کلمہ پڑھنے والے کو کم سے کم سیاسی اعتبار سے دنیا کے سامنے اپنی حیثیت اس اعتبار سے پیش کریں آپ کہ ہم متحد ہیں. چاہے ہم بائیسی میں رہے تو متحد ہے، ہم پورنیا میں رہے تو متحد ہے، ہم بہار میں ہوں تو متحد ہے، ہم بھارت میں ہیں تو متحد ہے، ہم کالے ہیں تب بھی متحد ہے، ہم گورے ہیں تو متحد ہے، ہم موٹے ہیں تو متحد ہے، ہم چھوٹے ہیں تو متحد ہے، ہم غریب ہیں تو متحد ہے. جب تک پوری دنیا کے مسلمان ایک آواز، ایک نظریے کے ساتھ سامنے آ کر ایک آواز نہیں لگائیں گے، یہ پوری دنیا میں ہم مارے جائیں گے. آج بائیسی میں، کل امور میں، اور پورنیا میں، پھر کٹیہار میں، کبھی بہار کے الگ حصے میں، کبھی بھارت میں، کبھی دنیا کے کسی الگ حصے میں ہم روزانہ جلائے جائیں گے، روزانہ مارے جائیں گے، روزانہ کاٹے جائیں گے، ہمیں ہمارے گھروں سے نکالنے کی کوششیں کی جائیں گی. ان تمام چیزوں سے نکلنے کا سب سے پہلا راستہ یہ ہے کہ ہم متحد ہو کر پوری دنیا کو اپنی قوتوں کا احساس دلا دیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت شہید اعظم کانفرنس حضرت علامہ مصطفی رضا صاحب مصباحی. کسی بھی ترقی یافتہ قوم کے لیے، قوم کی ترقی کے لیے سبحان اللہ. سب سے بڑی بات قوم کی ترقی کے لیے کیا ہے؟ میں نے بہت اسٹڈی کی، تب میں نے نتیجہ نکالا. کسی بھی قوم کی ترقی کے لیے 3 بڑے اسٹیپس ہیں، 3 بڑے میدان ہیں، 3 ایسے راستے ہیں. یا تو وہ قوم تینوں راستوں پر بیک وقت سفر کرے. اگر ممکن نہ ہو سکے تو ان تینوں میں سے ایٹ لیسٹ ایک راستے کا وہ مسافر ضرور ہو، تب وہ قوم ترقی کرے گی. ان میں سب سے پہلا راستہ کیا تھا؟ سب سے پہلا راستہ یہ کہ صاحب وہ قوم متحد ہو تو ترقی کرے گی. دوسرا سب سے بڑا راستہ، یا اگر متحد نہیں بھی ہو وہ قوم ایجوکیٹڈ ہو تو ترقی کرے گی. ایجوکیشن کے بعد تیسرے راستے کو میں نے بہت گمبھیرتا سے لیا، یا وہ قوم سیاسی اعتبار سے متحرک ہو، سیاسی شعور اس قوم میں ہو. یہ 3 ایسے راستے ہیں، یا تو آپ یونائٹڈ رہیں،
یا پھر ایجوکیٹڈ رہیں یا پھر آپ پولیٹیکلی آپ مضبوط رہے. ان تینوں میں اگر آپ کامیاب ہیں تو سب سے زیادہ ترقی آپ کی ہوگی. اور اگر تینوں میں سے کسی ایک میدان میں بھی آپ نے کامیابی پائی پھر بھی آپ ترقی یافتہ مانے جاؤ گے. میں آپ کا دامن پکڑ کے پوچھوں گا ان ترقی کے تینوں منازل میں سے کون سا منزل ہے جو آپ نے فتح کی؟ کون سا راستہ ہے جو آپ نے اختیار کیا چلنے کو؟ کون سا میدان ہے جس کے آپ غازی و فاتح ہیں؟ کوئی میدان آپ بتائیے. اتحاد کے میدان میں تو آپ پچھڑ گئے صاحب. اب بتائیے ایجوکیشن کی اگر میں بات کروں تو ایجوکیشن کے معاملے میں سب سے زائد گراوٹ اگر کسی قوم میں دیکھی گئی تو وہ صرف مسلم قوم ہے. یہ بیتے 100 سالوں میں مسلمانوں نے جو تعلیم و تعلم سے اپنا رشتہ توڑا، جو بے رغبتی کا اظہار ایجوکیشنل اپنے سماج میں جو مسلمانوں نے کیا، مسلمانوں کی کمزوری کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مسلمانوں میں ایجوکیشن دوسرے اقوام کے مقابلے میں بہت کم ہے. دلیل سماج جس کو ہم نے سمجھا تھا اس سماج سے بھی کمزور ہم ایجوکیشن میں. ہم نے جسے پچھڑا کہا تھا پچھڑوں سے بھی پچھڑے ہم ہیں تعلیم میں. ہم نے جسے نحوست بھری آنکھوں سے کبھی دیکھا تھا، ہمارا سماج کبھی دیکھا تھا، وہ لوگ آج ترقی کر گئے. ہمارا ضلع مگر بیٹا ان کا ایس پی بن کر ہمارے ضلع کی کرسی پر، ضلع اسلام پور مگر اس اسلام پور کے ضلع کا ڈی ایم اور اسلام پور کی زمین کا کلکٹر صاحب کوئی رام ہے، کوئی موہن ہے، کوئی سوان ہے، کوئی کیتا ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا یہی تو یہ کیا وجہ ہو گئی کہ آج سے 500 سال پہلے تک دنیا یہ سمجھتی تھی کہ تعلیم کے لیے مسلمانوں کا دامن پکڑنا ضروری ہے، تعلیم کی ترقی کے لیے مسلمانوں کا ہونا ضروری ہے، ایجوکیشنل فروغ کے لیے مسلمانوں کے ماحول میں 2-4 راتیں گزارنا ضروری ہے. مگر یہ سارے دن لگ گئے. آج مسلمانوں کے بچے جاہل. آج بھی آپ دلی جانے والی ٹرینوں میں چیک کریں، آپ جائیں صاحب امرپالی آپ ٹرین میں چیک کریں، آپ جائیں پورنیا میں وہ کون سی ٹرین سیمانچل ایکسپریس میں ٹوائلٹ میں بھی صاحب جگہ نہیں ملتی. وہ ٹھوس ٹھوس کے لوگ بھر کے وہاں سے دلی بھاگتے. وہ کون لوگ ہیں؟ ان میں سے 99% لوگ ہمارے بچے. کسی کا نام افضل ہے وہ گھر سے جا رہا ہے دلی کمانے، کسی کا نام اسلم ہے وہ بھی دلی جا رہا کمانے. ہمارے بچے ٹرینوں میں سفر کرتے کلکتہ کے لیے، ہمارے بچے دلی جاتے، ہمارے بچے بنگلور جاتے. ہندوستان بھر میں مزدوری کرنے والے ہمارے بچے ملیں گے، مسلمانوں کے بچے ملیں گے جس کی عمر ابھی 18 سال، کسی کی 22 سال، کسی کی 25 سال. اب ایسے گارجن کو میں کہنا چاہوں گا جنہوں نے اپنے بچوں کو 22 سال میں، 18 سال میں، 25 سال میں میٹرک کے بعد، انٹر کے بعد ان کی تعلیم ڈراپ کر کے ان کو امرپالی پکڑایا، ان کو صاحب سیمانچل ٹرین کا ٹکٹ بنا کر ان کو بھیج دیا دلی کمانے کے لیے. اب اگر وہ باپ چاہے گا کہ اس کا بیٹا ترقی کرے نہیں ہو سکتا، وہ سماج چاہے گا کہ وہ سماج ترقی کرے نہیں ہو سکتا. میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ اپنے بیٹوں کو کمانے مت بھیجیے، بھیجیے صاحب 5 سال کے بعد بھیجنا ہے، 10 سال کے بعد بھیجنا ہے. کیا ضروری ہے؟ ابھی تو آپ کا بیٹا میٹرک پاس کیا، اس کو اس سے انٹر کروائیے، انٹر میں اچھا نمبر سے پاس ہو جائے، اس سے نیٹ ایگزام کی تیاری کروائیے اور ایک شاندار ڈاکٹر اسے بنائیے، اس کو سماج کا شاندار ڈاکٹر بنائیے، اس کو ایک شاندار انجینئر بنائیے، اس کو آئی ایس اور آئی پی ایس بنائیے. وہ ساری کوالٹی آپ کے بچوں میں موجود ہے. آپ کا بیٹا ممبئی اور دلی کی 20-20 منزلہ عمارت تیار کر دیتے، وہاں پر جا کر سر یا فیکٹری میں کام کرنے والے آپ ہی کے بچے، اینٹ سے اینٹ جوڑ کر بڑی بڑی عمارت تیار کرنے والے آپ کے بیٹے جنہوں نے میٹرک کیا نہیں، 5 منزلہ نہیں 25 منزلہ عمارت دلی میں بنا دی. اگر ان بچوں کے پیچھے دھیان لگایا جائے گا میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں 15 سال نہیں 10 سال کے بعد وہی بچہ مزدور نہیں رہے گا بلکہ دلی میں جا کر وہ انجینئر بن کر کام کرے گا. کیا بات ہے، سبحان اللہ. زندہ باد. عقل مندی کی کمی نہیں، ہنر کی کمی نہیں، صرف اپرچونٹی کی کمی ہے. اس کو چانسز نہیں ملتے، تعلیم نہیں مل پاتی. میں آج قطعاً نہیں کہوں گا کہ آپ نے اپنے بیٹے کو عالم کیوں نہیں بنایا، اور یہ بھی نہیں کہوں گا کہ آپ اپنے بیٹے کو عالم بنائیے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ آپ اپنے بیٹے کو عالم بنانا نہیں چاہیے گا. کیونکہ آج کا سماج عالموں کا سماج نہیں رہا، عالموں سے نفرت کرنے کا سماج ہے. آپ کے دماغ میں لوگوں نے زہر کھول دیا ہے، آپ کو لوگوں نے بتا دیا ہے کہ عالم بناؤ گے بچوں کو پھنس جاؤ گے. بیٹا تیرا عالم بنے گا جلدی شادی نہیں ہوگی. کوئی ہوشیار آدمی اپنا دماغ تیرے عالم بیٹے کو بنانا نہیں چاہے گا.
ہمارے سامنے کئی ایسے کیسز ہیں، ایسے ایسے عالم جن کی عزت بنگلور کے سیٹ جن کے لیے کھڑے ہو جاتے، مگر یہ بائیسی کا وہ فقیر سیٹ، وہ فقیر چند سیٹ بولتا ہے کہ یہ مولوی صاحب کیا کماتا کیا کھاتا ہے۔ اب اس وجہ سے لوگ اپنے بیٹے کو عالم نہیں بناتے کہ عالم بنائیں گے 10,000 روپیہ مہینہ میرا داماد کمائے گا تو پھر میری بیٹی کی پرورش کیسے کرے گا، میرے نواسوں کی پرورش کیسے ہوگی۔ اس سوچ میں لوگوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ عالم نہیں بنانا ہے۔ چلو میں مان گیا، آپ نے عالم بنانے کو گھاٹے کا سودا سمجھا، تو کچھ حد تک میں اگر مان بھی جاؤں کہ عالم آپ نہیں بھی بناتے اپنے بیٹے کو، تو آپ سے کوئی شکایت نہیں کہ آپ نے اپنے بیٹے کو عالم کیوں نہیں بنایا، جبکہ بنانا تھا آپ کو، لیکن آپ نے نہیں بنایا۔ کوئی شکایت نہیں، کوئی کمپلینٹ نہیں، کوئی آپ سے گلا نہیں، مگر ایک بہت بڑی شکایت آپ کا دامن پکڑ کے مصور رضا ہمیشہ پوچھتا آیا ہے اور ہمیشہ پوچھتا رہے گا۔ وہ لوگ اپنے کانوں کے دونوں دروازے کھول لیں اور دماغ کی غلاظت صاف کر کے میرے یہ سوالات اپنے ذہن و دماغ پہ وہ بٹھا لیں کہ اگر انہوں نے اپنے بیٹے کو عالم نہیں بنایا کوئی بات نہیں، کیونکہ عالم بنانے کو انہوں نے گھاٹے کا سودا سمجھا تھا، تو یہ بتائیں ذرا وہ لوگ کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو ڈاکٹر کیوں نہیں بنایا، اپنے بیٹے کو انجینئر کیوں نہیں بنایا، ان کے بیٹے ماسٹر کیوں نہیں بنے، ان کے بیٹے آئی ایس کیوں نہیں بنے، ان کے بیٹے آئی پی ایس کیوں نہیں بنے، ان کے بیٹے پروفیسر کیوں نہیں بنے۔ پتا کیا چلا، ایک تو آپ کے بیٹے عالم نہ بن سکے، آپ کے بیٹے حافظ نہ بن سکے، آپ کے بیٹے مفتی نہیں بن سکے، اور آپ کے بیٹے دنیاوی تعلیمات لے کر بھی کوئی کام نہیں کر سکے۔ کورا جاہل آپ نے اپنے سماج کو بنا کر پورے سماج کی آپ نے ناک کٹا دی۔ بائیسی والوں، پورنیہ والوں، مسلمانوں، آپ کی تنزلی اور آپ کی یہ بے کسی کی وجہ سب سے بڑی ایمان و عقیدے کی کمزوری کے بعد یہی وجہ ہے کہ آپ نے ایجوکیشن نہیں، آپ نے تعلیم نہیں، آپ نے اپنے مصطفیٰ کے پیغامات کو فراموش کیا، آپ نے اپنے پیارے نبی کے پیغامات کو فراموش کیا، کہ آپ نے اپنے علماء سے نہیں سنا۔ کیسے سنیں گے؟ آپ تو صرف نعرہ لگاتے، آپ کے جلسوں میں صرف ہنسی کی باتیں ہوتی، جلسوں میں صرف کہے لگتے۔ آپ نے جلسوں میں سینکڑوں بار سنا ہے جنگ بدر میں مصطفیٰ کریم نے کون سی بڑی آپ نے کردار دکھائی۔ مصطفیٰ جان رحمت نے پہلی جنگ عظیم میں جو بڑی آپ نے اپنے کردار سازی کی تھی، وہ کردار مصطفیٰ کریم نے کس طریقے سے دنیا کے سامنے رونما فرمایا تھا۔ آپ کو کیا بتایا گیا؟ یہی بتایا گیا کہ ہم 313 تھے، سامنے 1000 تھے، ہم جیت گئے، وہ لوگ ہار گئے۔ بس اتنا آپ سنتے، اور نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یعنی آپ کا بلڈ بالکل سرکولیٹ کرنے لگتا، جذبے میں آپ آ کر نعرہ لگاتے کہ کیا بہت بڑی بات ہو گئی، ہم 313 سامنے 1000، ہم نے انہیں پچھاڑ دیا، مسلمانوں نے انہیں ہرا دیا۔ بس اتنی سی بات سن کر ہم نے سوچا کہ بدر کی تاریخ ختم، بدر کا باب ختم، بدر کا چیپٹر ختم، اس کے بعد کچھ نہیں ہوا۔ میں آج کہنا چاہوں گا، میدان بدر کی باتیں آپ نے بارہا سنی، اور یہ سچ ہے کہ ہم 313 تھے، یہ بھی سچ ہے کہ وہاں 1000 تھے، یہ بھی سچ ہے کہ ہم کھائے پیے نہیں تھے، یہ بھی سچ ہے کہ وہ لوگ کھا کے گئے تھے، یہ بھی حق ہے کہ ہمارے پاس اسلحے نہیں تھے، یہ بھی حق ہے کہ ان کے پاس اسلحے تھے، یہ بھی حق ہے کہ ہمیں اللہ نے جیت دی، یہ بھی حق ہے کہ دشمن ہار گئے، مگر یہ تاریخ کے اوراق یہی بند نہیں ہوتے، تاریخ کا چیپٹر یہی کلوز نہیں ہوتا، بلکہ میدان بدر کی تاریخ آگے کیا کہتی؟ مسلمانوں نے جن دشمنوں کو اپنے چنگل میں پھنسایا، جن کو پکڑا، جن کو قید خانوں میں بند کیا تھا، مسلمانوں کے ساتھ اسلام کے پیغمبر نے جس بہت بڑا پیغام آپ نے اپنے کردار سے دیا تھا، اس کردار پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے صرف یہی سوچا کہ میرے مصطفیٰ نے مجھے نماز دیا ہے، اسلام کے پیغمبر نے دنیا کو روزہ دیا ہے، ہم نے یہی بتایا دنیا کو اسلام وہ مذہب جس نے نماز دیا، روزہ دیا، حج دیا، زکات دیا، اور کچھ نہیں اسلام میں۔ ان لوگوں کو کہنا چاہوں گا، بدر چونکہ پہلی جنگ ہے، اس جنگ کو جنگ تفریق ہم کہتے ہیں، جس جنگ سے یہ فیصلہ ہو گیا کہ کون حق پہ ہے، کون باطل ہے، کون اچھا ہے، کون برا ہے، اس بدر کے میدان کا یہ واقعہ ہے۔ مسلمانوں نے جن دشمنوں کو پکڑا تھا، مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں ان تمام دشمنوں کی خبر پہنچائی گئی، حضور یہ دشمن پکڑے گئے، اتنے دشمنوں کو ہم نے جیلوں میں رکھا، حضور ان کے ساتھ کیا کیا جائے، ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے، ان کے ساتھ کیا کیا جائے۔ وہ ہمارے دشمن پکڑے گئے جنہوں نے ہمارے خلاف تلوار اٹھائی تھی، ان دشمنوں کو ہم نے پکڑا ہے جنہوں نے ہماری گردن مارنا چاہی تھی، ان دشمنوں کو ہم نے اپنی جیلوں میں رکھا ہے جو کبھی ہماری زبان کاٹنا چاہتے، ہمارا ہاتھ کاٹنا چاہتے، ہماری ٹانگ کاٹنا چاہتے، جن لوگوں نے ہمارے وجود کے خاتمے کی تحریک چھیڑی تھی، حضور آج وہ لوگ ہمارے سامنے
गिड़ गिड़ा रहे हैं, उनके साथ क्या बर्ताव किया जाए। बाख्तियार मुस्तफा इशारा फरमाते थे कि जाओ उनके साथ इंतकाम लो, उनके साथ बदला लो, उनके साथ रिवेंज लो। कत्ल का बदला कत्ल से, काटने का बदला काटने से, खून का बदला खून से लिया जाए। नबी इशारा फरमा देते, न सिर्फ अरब की धरती से कुफ्र का खात्मा होता, इस्लाम के दुश्मनों का खात्मा होता। मुस्तफा सिर्फ इशारा फरमा देते, अरब से लेकर पूरी दुनिया तक जितने भी इस्लाम के दुश्मन हैं, उनके वजूद के खात्मे में बहुत ज्यादा ताखीर नहीं होती। मगर मेरे मुस्तफा ने मुस्कुराहट के साथ आपने जिस किरदार को दुनिया के सामने पेश किया, वो किरदार न सिर्फ उस वक्त के लिए था, बल्कि पूरी दुनिया की आंख खोलने के लिए मुस्तफा का यह पैगाम काफी था। मेरे नबी ने मुस्कुराहट से फरमाया, ए मेरे सहाबा, इन्हें छोड़ दिया जाए, इनका हाथ ना काटा जाए, इनकी ज़बान ना काटी जाए, इनका पाँव ना काटा जाए, इनका सर ना काटा जाए, इनको मारा ना जाए। बस एक सवाल इनसे किया जाए कि इन दुश्मनाने इस्लाम में कौन है जिनको तलवार चलाने के साथ साथ कलम चलाना आता है? कौन है जो पढ़ना जानता है? कौन है जो लिखना जानता है? कौन है जिनके पास किताबी नॉलेज है? उनसे पूछिए, अगर कोई मिलते हो तो उनसे कोई मुतालबा नहीं, उनसे कोई मुआवजा नहीं, उनसे कोई इंतकाम नहीं। उनसे कहिए कि वो आए, हमारे मुसलमानों को अकेला एक शख्स हमारे 10 लोगों को पढ़ा दे, हम मुफ्त में उसे आजाद कर देंगे। क्या बात है, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, थोड़ी बेदारी के साथ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शहीद आजम कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मुस्तफिर रजा मिसबाही, नारे तकबीर। मेरे नबी ने पैगाम दिया था कि हम अपने दुश्मन को ऐसे ही छोड़ देंगे। आप उन्हें बताओ कि अगर वो पढ़ना जानते हो तो हमारे 10 लोगों को पढ़ा दें, हम छोड़ देंगे। जबकि वो स्टार्टिंग पीरियड था, उस वक्त ये फैसला लेना ये बहुत बड़ी जुर्रत की बात थी। दुश्मन को जिस हद तक आदमी पाता है, इंतकाम लेता है, बदला लेता है, जिस तरह का दुश्मन उस तरह सख्ती से उसके साथ इंतकाम किया जाता है। मगर मेरे नबी ने उस मैदान में इंतकाम की ये सूरत निकालकर पूरी दुनिया के सामने खास तौर पर मजहब इस्लाम का जो किरदार, एजुकेशनल किरदार, तालीमी किरदार होना था, अल्लाह के रसूल ने उस मैदान बद्र के आखिर में आपने पेश फरमाकर पूरी दुनिया को ये बता दिया, खासतौर पे मुसलमानों को, कि आप मजबूत मुसलमान तभी है जब आप पढ़े लिखे हैं। आप अल्लाह के करीब भी बगैर एजुकेशन की तकमील के नहीं पहुंच सकते। अल्लाह की मार्फत को भी जानने के लिए कहीं न कहीं तालीम की जरूरत पड़ती है। तालीम न सिर्फ आपके लिए आखिरत का सौदा, आखिरत के लिए बेहतर है, तालीम दुनिया के लिए बेहतर, तालीम आखिरत के लिए बेहतर, तालीम समाज के लिए बेहतर, तालीम आपके मुल्क के लिए बेहतर, तालीम आपकी मौत के बाद आपकी आखिरत के हिसाब किताब के मनाजिल को आसान करने के लिए बेहतर। हर मैदान के लिए जब तालीम बेहतर है तो हमने जहालत को क्यों गले लगाया? हमारे बच्चे क्यों अनपढ़ रह गए? हम आपसे एक ही गुजारिश करेंगे, आपको पढ़ना होगा, अपने बच्चों को पढ़ाना होगा, हर हाल में पढ़ाना होगा। जमीन बेचना पड़े आप बेच दें, मकान बेचना पड़े आप बेच दें, जमीन बेच के बच्चों को पढ़ाना ये ऐब नहीं है। मुखिया हो बाप और बच्चा अनपढ़ रहे तो ये ऐब की बात है कि बाप मुखिया ही करता है। क्या बात है। हमने बहुत सारे मुखिया और सरपंचों को हमने देखा, मेंबर साहब लोगों को तो बहुत हमने जाना, खुद मेंबर साहब जाहिल, उनके बच्चे जाहिल, उनके घर के उनके भाई जाहिल, मुखिया जाहिल। दरवाजे पर स्कॉर्पियो है, स्कॉर्पियो बेचा तो क्रीटा लाया, क्रीटा बेचा तो फॉर्च्यूनर लाया, फॉर्च्यूनर बेचकर आप पता नहीं बीएमडब्ल्यू की तैयारी में मुखिया जी है, सरपंच साहब है, विधायक जी है, मगर उनके बच्चे हैं जाहिल। अब ये शर्म की बात है कि आपके पास फॉर्च्यूनर कार है और आपके बच्चे जाहिल है, आप मुखिया हैं, बच्चे जाहिल है। जमीन बेच के पढ़ाना ये ऐब नहीं, ये शर्म नहीं। मकान को गिरवी पर रख के पढ़ाना बच्चों को ये ऐब नहीं। जो चाहे बेचना आप बेच दें, जो पर पट्टी में रहना हो आप आसानी से रह ले। आप याद रखें, आज आपने घर बेचा हो, मकान बेचा हो, जमीन बेचा हो, जेवरात बेचा हो, सब बेचकर अगर आपने बच्चों को पढ़ाया हो, सिर्फ एक छोटा सा घर झोपड़पट्टी का आपने अगर अपने बच्चों के लिए छोड़ा हो और सारी मेहनत आपने उनकी तालीम पे लगाई हो, आपको मौत आएगी, आप मर जाएंगे, मगर अपनी कब्रों से आप मुलाजा करेंगे कि जिन बच्चों की तालीम के लिए आपने सब कुछ कुर्बान कर दिया है और सिर्फ एक झोपड़पट्टी छोड़ा है मगर पढ़ाया है, वही पढ़ा लिखा बच्चा अब अपनी कब्रों से देखेंगे कि बड़े बड़े लोग उनके सामने घुटना टेकते हुए। क्या बात है, बहुत
क्या पैगाम है। हमने देखा है साहब, जिनके पास सामाजिक आर्थिक कोई ताकत नहीं है, न कोई फोर्स उसके पास है, न वानो अंसार की जमात उनके पास है, न असलहे उनके पास है, सिर्फ एजुकेशन उनके पास है। पूरी दुनिया उनको उनको इज्जत की निगाहों से देख रही है। बोलना तो नहीं था मगर खुल भी बोलता हूँ। भीमराव अंबेडकर को आप जानते हैं, मिस्टर भीमराव अंबेडकर मैं कहता हूँ, मिस्टर इज्जत के लिए मैं कहता हूँ, इस हैसियत से इज्जत कि वो पढ़ा लिखा व्यक्ति। यहाँ भी मैं कल लगा मुझे बहुत जिम्मेदार उलमा बैठे हैं, कल सवाल होगा फिर मोबाइल पे आ जाएगा कि जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। ये तालीमी इज्जत, क्योंकि एजुकेशन इंसान को, तालीम जो है हमेशा इज्जत दिलाती है। आप एक बार घर बनाएंगे, कोई घर देखने आएंगे बोलेंगे शानदार पेंटिंग पेंटिंग मकान बहुत शानदार। घर आपका एक बार इज्जत दिलाएगा। आप शहर में जमीन लेंगे, एक बार वो जमीन इज्जत दिलाएगी। कपड़ा जिस वक्त आप पहनेंगे उस वक्त वो कपड़ा आपको इज्जत दिलाएगा। मगर अगर आप पढ़े लिखे होंगे, वो तालीम, वो नॉलेज, वो जानकारी, वो आपका एजुकेशन, आप जहां जहां रहेंगे हर जगह आपको इज्जत। भीमराव अंबेडकर एक दलित समाज के व्यक्ति, और आज से पांच दशक पहले की बात करें, सुने, 50 साल पहले तक खास तौर पे दलितों की इस हिंदुस्तान में दूर दूर तक इज्जत नहीं। या तो लोगों ने दलितों को समझा दिया था कि पढ़ना तेरा काम नहीं है, या वो लोग खुद जान गए थे कि हम लोग का काम पढ़ना नहीं है, हम लोग का काम है गुलामी करना, हमारा काम है नौकरी करना, हमारा काम है दूसरों की फरमाबरदारी करना, हमारी जिम्मेदारी है दूसरों की खिदमत करना। पठन पाठन ये दूसरे लोगों का काम है, ये अपर कास्ट का काम है, हमारा काम पढ़ना नहीं है। अब उस माहौल में दलित समाज का एक व्यक्ति भीमराव अंबेडकर, उसने अपने समाज की तब्दीली के लिए जो रास्ता चुना, वो रास्ता ये नहीं था कि वो अपने समाज के लोगों को बोल दिया कि चलो सारे लोग आ जाओ शाहीन बाग में जमा हो जाओ। उसने अपने समाज के लोगों को रामलीला मैदान की खुराक नहीं बनाया। उसने अपने समाज को एहतजाज की तरफ नहीं ठोका। उसने अपने समाज के लोगों को तीर धनुष और तलवार लेकर एहतजाज और प्रोटेस्ट करने की दावत नहीं दी। अगर इसकी भी दावत वो देता तो उनका समाज चूंकि जाहिल था, जाहिल कुछ भी कर सकते थे। वो चाहता तो आसानी से अपने समाज को भीड़ का जरिया बनाकर अपने समाज से फायदा ले लेता, और वो उस फायदे के तनाजुर में वो जो चाहता वो करवाता। मगर तब्दीली के लिए, अपने समाज की तब्दीली के लिए, इस मुल्क की तब्दीली के लिए, इस सोसाइटी की तब्दीली के लिए उस शख्स ने जो उस माहौल में, जबकि पढ़ना पढ़ाना दलितों के लिए बड़ा मुश्किल था, उसने अपना नाम बदला, अपना इरादा बदला। महाराष्ट्र के एक छोटे से स्कूल में अलग नाम और बिरादरी लिखवा कर उसने बाज़ाब्ता मैट्रिक की तालीम पूरी की। उसके बाद इंटर, फिर बीए, फिर ग्रेजुएशन, ऐसे धीरे धीरे होते होते उसने 64 सब्जेक्ट पर उसने ग्रेजुएशन की डिग्री पाई। 64 सब्जेक्ट पर साहब, 3 सब्जेक्ट पर 3 उन्वान पर उनको पीएचडी की डिग्री मिली। 9 जबानों पर इतनी मेहनत उसने की, मलका उनको हासिल था बोलने का, लिखने का। अब इतना शानदार पढ़ा लिखा व्यक्ति, समाज का वो व्यक्ति जिनको 25-50 साल पहले दूर दूर तक कोई इज्जत देने वाला नहीं, आज दुनिया का हर समाज का हर व्यक्ति उनको इज्जत के साथ बुलाता है। ये इज्जत किसने दिलवाया? ये इज्जत सिर्फ एजुकेशन ने दिलाया, ये सिर्फ तालीम ने इज्जत दिलाई। हम आपसे कहना चाहेंगे, अगर आप भी अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, आपका बच्चा मैदान चाहे जिसका हो, उस मैदान का गाजी आपका बच्चा बनेगा। ये बाइसी कहा जाता है 99% टीटीएस का बाइसी, ये बोला जाता है ये उलमा का बाइसी, ये कहा जाता है ये पीरान का बाइसी, ये बोला जाता है कि हाफिजों का बाइसी, ये आलिमों का बाइसी। मगर ये आलिमों के बाइसी ब्लॉक में जाकर देखिए, ये आलिमों के बाइसी ब्लॉक में आप चेक कीजिए, एक भी लड़का अगर कोई संवैधानिक पद पे अगर मुसलमान का मिल जाए तो आप मेरा नाम 50 साल तक काट दीजिएगा जलसों की फहरिस्त से, मत बुलाइएगा जलसों से। ये दावे से कह सकता हूँ, झोला लेकर जमीन रजिस्ट्री ऑफिस के गिरदो नवाह में घूमने वाले, ठोकरे खाने वाले, मार खाने वाले, गाली सुनने वाले, ताने सहने वाले मुसलमान तो मिलेंगे, मगर काम करने वाले, कराने वाले मुसलमान नहीं मिलेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती सुल्तान रजा साहब दीवानी, जनाब अजमत रजा भागलपुरी। नारे तकबीर,